السلام علیکم. نشریات میں دوبارہ خوش آمدید. سامعین محترم، آپ سن رہے ہیں رفا ایف ایم 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست، اور میں ہوں عرفان بھٹی. سامعین محترم، پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے لائیو ود اظہر نیاز، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب اظہر نیاز. شاعر ہیں، ادیب ہیں، محقق ہیں، استاد ہیں، اور انچارج ہیں رفا ایف ایم 102.2 کے، اور ان کی زندگی کے مختلف تجربات اور مشاہدات کے اوپر گفتگو ہوتی ہے. تو سر، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. جزاک اللہ. سر، آپ نے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا تھا، ایک تعارفی جو نشست ہوئی تھی ہماری پہلی، کہ نفسیات کے اندر بھی آپ کی ڈگری ہے، آپ نے اس میں آپ کی پراپر ایجوکیشن ہے. اور ویسے تو ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں ایسے کئی لوگ ملتے ہیں جنہوں نے خوب پراپر نفسیات کو پڑھا نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کے ساتھ انٹریکشن، چونکہ لوگوں کے حوالے سے یہ علم ہے. اور تو ہمارے ہاں سر یہ دیکھنے میں آیا کہ جو نفسیاتی مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، جو ان کے اندر جو ٹینڈنسی ہے بہت زیادہ ہے بڑھنے کی. تو بینگ آپ چونکہ پڑھتے بھی رہے نفسیات کو، آپ نے پریکٹیکل بھی نفسیات کے حوالے سے آپ کی سروسز ہیں، آپ نے جاب بھی کی. تو میں چاہوں گا کہ یہ آپ کو اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ نفسیات میں آپ نے ماسٹرز ڈگری ہے آپ کی، تو کیا مطلب مقصد کیا تھا کہ آپ نفسیات اس زمانے میں کہ آپ اس کی پراپر تعلیم حاصل کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھٹی صاحب، جیسے پہلے بھی ایک آدھ مرتبہ میں نے کہا کہ میں زیادہ تابع تقدیری چلتا رہا، کیونکہ نہ والدین کو پتہ تھا کہ بیٹوں کو کیا کرانا ہے، وہ نہ بڑے بھائیوں نے تھوڑا بہت کوئی ہوتا تو سمجھے کہ اچھا یہ کیا، جو کہا کہ اچھا یہ کر دو تو وہ کہتے اچھا بھی کر لو، ہے نا. بھائیوں نے بھی یہی کہا کر لو، والد نے بھی یہی کہا کر لو. اور والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں شاید ڈاکٹر بنوں، تو لیکن مختلف چیزیں چلتی گئیں. میں ایف اے میں آیا تو جیسے میٹرک سائنس کے ساتھ میں نے کیا، ایف اے جو ہے وہ میں سائنس کے ساتھ پڑھنا چاہتا تھا، نہیں پڑھ سکا، کراچی چلا گیا. اور کراچی جا کے میں نے جو داخلہ لیا تو جو سبجیکٹ دیکھے میں نے، تو جو مجھے نفسیات تھوڑی سی لگا. اچھا، کچھ نفسیات سے تھی بھی دلچسپی میری. علامہ اقبال اور کو میں فلسفہ اور نفسیات اس وقت ایک ہی سمجھتا تھا کہ شاید ایک ہی چیز ہے. اور اقبال کو میں نے پڑھا تو انہوں نے کہا کہ یار انہوں نے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی تھی. تو کیونکہ میں اقبال سے میٹرک میں بھی اور اس کے شاعر و شاعری کا میں اس وقت بھی حافظ تھا، تو بہت ہی میں اس کو آئیڈیلائز کرتا تھا کہ یار کیا ہے نا، کیا شخص تھا. تو مجھے بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، ہے نا، ایسا پڑھنا چاہیے، ایسا فلسفہ آنا چاہیے، ایسی نفسیات آنی. اسی جگہ اچھا نفسیات، جب میں ایف اے میں پہنچا تو اس وقت اس میں فلسفہ نہیں تھا، نفسیات تھی موجود. تو میں نے جو ہے وہ نفسیات رکھ لی. لیکن جب میں وہاں نفسیات پڑھ رہا تھا اور اسلامک ہسٹری پڑھ رہا تھا، تو ہمارے ایک دوست تھے عباس حسین، وہ میرا ایف اے میں میرا ساتھی تھا وہاں ایس این کالج میں. تو اس سے مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ جو ایک لائبریری ہوتی ہے وہ صرف ناول پڑھنے کے لیے یا شاعری کی کتابوں کے لیے نہیں ہوتی، وہ آپ کے نصاب کی کتابوں میں بھی ہیلپ کرتی ہے. صحیح. تو ہم اسلامک ہسٹری پڑھتے تھے تو وہاں سے ابن خلدون کو ایشو کروا لیتے، اور جب ٹیچر پڑھا رہا ہوتا تو ہماری ٹیبل پہ ادھر سائیڈ میں ابن خلدون پڑھا ہوتا تھا، ہے نا. اور ہم اگر وہ کوئی چیز دیا تو مطلب ہم ٹیچر سے تھوڑا سا آگے ہی جا رہے ہوتے تھے. اینڈ سو آن. نفسیات سوسائٹی تھی تو اس میں ہم نے بڑا حصہ لیا اور یہ سب چیزیں. اچھا، پڑھتا میں صرف اس لیے تھا کہ نوکری نہیں کرنی ہے نا، کیونکہ والدین کی طرف سے ذرا سا سکھی تھا، تو اس وجہ سے میرے ذہن میں تھا کہ بس پڑھنا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے اور آدمی کو انسان اچھا بننا چاہیے. نوکری کے ذہن میں نہیں تھا میرے، بالکل بھی نہیں. وہ اور پڑھتا رہا، نفسیات پڑھ لی. جب یونیورسٹی میں گیا پھر جا کے نفسیات رکھ لی، پھر اس طرح سے کچھ چیزوں کو وہ کر لیا. اچھا، نفسیات جو میرا کراچی یونیورسٹی کا تجربہ تھا، رکھ لی میں نے نفسیات. لیکن جب میں کلاس میں پہنچا تو 35 اسٹوڈنٹ تھے اور اس میں ایک میں لڑکا تھا، باقی سب لڑکیاں تھیں. اچھا، یہ ہے ویسے نفسیات میں بھی اور فلسفے میں بھی خواتین کی تعداد زیادہ ہے. جب میں ایم اے کے فائنل میں پہنچا تب ایک لڑکا اور آیا کسی باہر کے کالج سے، اس نے آ کے ایم اے میں داخلہ لیا. بی اے آنرز کے 3 سال میں اکیلا ہی ہوتا تھا. اچھا، اور باہر سارے دوست مجھ پہ رش کرتے تھے اور مجھے اپنے آپ پہ ترس آتا تھا. صرف ایک وہ ہوتا تھا کہ جب کوئی فنکشن ہو رہا ہوتا تھا ہماری کلاس کا یا پورے ڈپارٹمنٹ کا، تو میں میرا کہا لڑکی جو ہے ادھر سے کوئی چاٹ لے کے آ گئی، کوئی چائے لے کے آ گئی، کیونکہ میں کونے میں کھڑا رہتا تھا اور انتظار کرتا تھا کون جا کے ان کے اندر گھس کے جو ہے وہ کرے، ہے نا.
اور عام طور پر جو ہے وہ تھوڑا سا بدتمیز بھی تھا میں، شاید پتہ نہیں وجہ کیا تھی. بہت مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی تو کلاس روم کی ایک کھڑکی جو تھی وہ شاید کھلی تھی، تو جو ایک لڑکی کہنے لگی کہ اظہر ذرا سا کھڑکی تو بند تو کر دو ذرا. تو میں نے کہا کہ تم تیرے پاؤں کو مہندی لگی ہوئی ہے، وہ تو بند کرو، ہے نا. تو وہ سارے مجھے کہ یہ تو بہت ہی بیوقوف آدمی، ایک لڑکی تمہیں کہہ رہی ہے کھڑکی بند کر دو، تم آگے سے بدتمیزی کر رہے ہو اس کے ساتھ. میں نے کہا یار کیا ہونا کیا، اب بھاگ کے جاؤ جا کے کھڑکی بند کرو ہے نا، یا کھڑکی کھولو. تو وہ کھڑکی بند کرنا اور کھڑکی کھولنا نہیں آتی تھی ہمیں اس وقت تک کہ یہ کیا کس طرح سے. اور اچھا مجھے سبجیکٹ کے طور پر مجھے بہت ہی بورنگ لگا وہ سبجیکٹ، بڑی مشکل سے. اچھا میں نے پہلے اس میں تو تھا میری فرسٹ ڈویژن تھی آنرز میں، لیکن جب سیکنڈ میں آیا تو ایک ہماری جو ٹیچر تھیں اس وقت وہ کلینیکل سائیکالوجی پڑھاتی تھیں اور مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی، بڑی مشکل سے. بلکہ میں اس کے پیپر میں ایک مرتبہ فیل ہو گیا اور پھر دوبارہ پیپر دیا اس کو، تو اس نے مجھے بالکل 33 نمبر دے کے تو پاس کیا، ہارڈلی پاس کیا اس نے مجھے. اور وہ سارے کا سارا جو میرے باقی 60 70 80% کے دوسرے سبجیکٹ کے نمبر تھے ان کو سب کو اس نے کرا کے تو وہ سیکنڈ ڈویژن جو ہے میری جو ہے وہ بنا دی ہے، تھرڈ بنا کے. تو وہ فرخ زید احمد، ہاں بڑی مشہور چیز تھی بھئی اس وقت کراچی کی، فرخ زید احمد، ڈاکٹر فرخ زید احمد، انگریز تھی بالکل. اور اس کی کلاس مجھے سب سے بور لگتی تھی، لیکن کر لیا آخر کچھ کرا کے. اچھا انہی دنوں میں جب میں فارغ ہوا سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں، تو ایک ہمارے دوست تھے سلیم، محمد سلیم، اور وہ سوشالوجی میں انہوں نے ماسٹر کیا تھا. وہ کراچی سائیکاٹرک ہاسپٹل ہے وہاں، تو اس میں وہ جاب کرتے تھے. تو ایک دن مجھے کہنے لگے کہ یار حضرت تم کیوں نہیں آتے، تو نفسیات کی تو جگہ ہے، میں تو سوشالوجی کر کے وہاں جاب کر رہا ہوں، ہے نا، اور نکلا تو سائیکالوجی. تو آپ ادھر آؤ تو جگہ بھی ہے، میں آپ کو ملواتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے، آپ کام کرو ادھر. میں نے کہا کہ چلیں جی. تو میں بلکہ سوچ رہا تھا کہ آج کا پروگرام میں محمد سلیم کے نام ہی کرتا ہوں. وہ بیچارہ فوت ہو گیا جی ہفتہ 10 دن پہلے. اچھا. اور اس سے 2-4 دن پہلے میری اس پہ ٹیلی فون سے بات ہوئی. اچھا. اور بڑا اچھا جہاں کہا نا یار تم آتے نہیں ہو، میں نے لاہور میں اپنا کلینک بنایا ہے. اچھا. اور ملتان روڈ کے اوپر ہے، تو کبھی بھی گزرتے ہوئے تم آؤ. تو میں نے کہا یار میں اس لیے نہیں آتا ہوں کہ تم مجھے بند نہ کر دو کہیں پکڑ کے کسی کیج میں. نہیں کیونکہ آج کل تو ہر بندہ ہی جو ہے نا نفسیاتی مسائل کا شکار ہے. تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا اے سمپٹومیٹک. ہاں تو وہ اس لیے میں نے کہا خوف زدہ ہوں، تو اس لیے میں نہیں کہتا نہیں آپ آئیں، آپ تو مذاق کر رہے ہیں. جو میں کہا اچھا چلو کسی وقت میں گراں جاتے ہوئے آپ کے اس سے گزروں گا تو انشاءاللہ ضرور میں آؤں گا. 2-3 دن بعد اس کی اطلاع ملی جی کہ بہت ہو گیا. اور اس کو ہم باؤ سلیم کہتے تھے. اچھا. وہ آیا ہوا تو گاؤں سے تھا نا، تو آ کے بڑا پینٹ شینٹ وہ بڑا نکھرا نہایا دھویا ایسا رہتا تھا. تو ہر آدمی جو ہے نا اس کو کہتا تھا، وہ باؤ سلیم کو دیکھا ویری ایکٹیو، جمعیت کے کارکنوں میں تھا اور بھاگ دوڑ کرنا اس نے جو بھی کہا، بڑا اچھا نفی. اور ایک مسکراہٹ ہوتی تھی جی، وہ میں نے خداداد تھی جو اس کے چہرے پہ رہتی تھی. ابھی میں پچھلے دنوں اس کی ساری تصویریں دیکھ رہا تھا، کوئی تصویر ایسی نہیں تھی جس میں نا کوئی ٹینشن ہو، اور میری کوئی تصویر ایسی نہیں ہوتی جس میں مسکراہٹ ہو، ہے نا. اور وہ سلیم پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی اس کے اوپر، زرداری صاحب کی طرح. جب بھی اس کا تصویر دیکھتا ہوں میں تو وہ مسکراہٹ ہی اس کے اوپر ہے نا، ہنستا اچھا ویسے بھی ہنستا رہتا تھا، کوئی نہ کوئی آتے جاتے اس نے کوئی بات ایسی اور ہنستے رہنا اس نے. اچھا وہ شاید اسی وجہ سے وہ کامیاب جو ہے وہ سائیکالوجسٹ بن گیا یا سوشالوجسٹ بن گیا. اس نے وہیں سے سیکھا کیا اور لاہور آ کر اس نے اپنا کلینک کھول لیا، ڈاکٹرز کو ہائر کیا، خود مینیج کرتا تھا، سوشالوجسٹ اٹھائی، اور بڑا اچھا اس کا وہ کلینک جو ہے وہ چل رہا تھا. اچھا جب میں وہاں گیا تو لے گیا مجھے، وہ اس نے ملایا جا کے مجھے، ڈاکٹر مبین اختر صاحب ہوتے تھے، کراچی سائیکاٹرک ہاسپٹل ہے ناظم آباد میں، مجھے امید ہے اب بھی ہوگا. تو وہ وہاں انہوں نے جی ماسٹر کیے، اور کہنا جی بالکل آپ جو ہیں رکھ لیں ان کو، آپ آ جائیں جی، یہ آپ کی یہ ڈیوٹی ہوگی. اور ایوننگ کی ڈیوٹی کہ اگر آپ صبح یونیورسٹی، میں نے دوبارہ فلسفے میں داخلہ لے لیا تھا. سائیکالوجی میں ماسٹر کرنے کے بعد میں نے فلسفے میں داخلہ لے لیا، اور فلسفہ پڑھاتے تھے منظور صاحب، ڈاکٹر منظور احمد، پاکستان کے بڑا یہاں بھی ریکٹر رہے اسلامی یونیورسٹی میں بھی، اور بھی اچھا تھا. تو وہ ہمیں پڑھانے کے لیے آتے تھے. اور میں نے وہ داخلہ صرف اس لیے لیا تھا کہ میں کچھ دن اور ہاسٹل میں رہ سکوں،
ہے نا, کہ جو یونیورسٹی نہیں ہے اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا تھا اس کو نکال خالی دیتے کرنا تھے. پڑتا تھا. تو میں نے اس کو داخلہ لے لیا, لیکن میں نے کہا جب کوئی داخلہ لے لیا ہے تو چلو کلاس میں بھی چلے جاتے ہیں. تو کلاس میں آتا تھا اور میں اس کو بڑا انجوائے کرتا تھا. میں نے بعد میں سوچا کہ مجھے اگر فلسفہ پڑھتا یا جرنلزم پڑھتا تو شاید میں کچھ زیادہ بہتر انسان ہوتا, کیونکہ شریف المجاہد صاحب سے مل کر مجھے ہوا اندازہ کہ یار میں نے غلطی کی, مجھے شریف المجاہد صاحب کا اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے تھا. وہ وہاں فلسفے کے استاد تھے؟ وہ تھے جرنلزم میں. اچھا, جرنلزم کے وہ اس وقت نہیں تے, جو وہاں اس وقت پڑھا رہے تھے ان کو, وہ ان کے بھی استاد تھے. اچھا, پاکستان میں جرنلزم کو متعارف کرنے والے جو ہیں وہ شریف المجاہد صاحب ہیں. اور اس وقت جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جرنلزم کے وہ سارے شریف المجاہد صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں. اچھا. اور ان کے اسٹوڈنٹ اب ایچ او ڈی ہیں جو میرے ساتھ پڑھتے تھے, وہ اب ایچ او ڈی ریٹائر ہوئے کراچی یونیورسٹی کے میس کام سے. لیکن بڑا نام ان کی, کیا اچھی اردو لکھتے تھے, کیا ریسرچ تھے, اور صحافت میں بڑا کام کیا. قائد اعظم یونیورسٹی کے, قائد اعظم اکیڈمی کے وہ رہے, ہیڈ رہے. اچھا. اور پیپرز آف قائد اعظم جو ہیں وہ سارے انہوں نے ایڈٹ کیے. اچھا. اور اپنی زندگی میں نہ صرف صحافت میں بلکہ ریسرچ میں اور قائد اعظم کے حوالے سے بڑا کام کیا. اور وہ تو کریزی تھے کام کرنے کے. اچھا. بڑے. میں نے ان کا انٹرویو کیا, میں نے پاکستان بنتے دیکھا. جی. میں نے تو بعض کا آدمی کو بعد میں پتہ چلتا ہے. جس طرح قاسم شاہ کا میں نے ایک دن پڑھ رہا تھا تو وہ کہا کہ اگر مجھے میٹرک میں پتہ چل جاتا نا کہ کتاب پڑھنی چاہیے, ہے نا, جب میرے ٹیچرز نے مجھے کتاب سے تعارف کرایا ہوتا تو آج قاسم شاہ جو ہے وہ کچھ اور ہوتا. تو وہ اس دن سے میں اپنے اسٹوڈنٹ کو کہنے لگا ہوں کہ یار کتاب پڑھا کرو, کتاب پڑھا کرو, ہے نا. تو اس طرح سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, اگر وہ آپ کو زندگی میں کبھی مل جاتے ہیں تو آپ کی زندگی بدل دیتے ہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ امریکہ کو یہ فکر ہے کہ یار جو ہمارے بڑے لوگ فوت ہوتے جا رہے ہیں ان کا نیم البدل نہیں آ رہا, ہمیں نہیں ہے فکر, ہے نا. شریف المجاہد چلے گئے, ہے نا, کوئی مولانا مودودی چلے گئے, کوئی نیم البدل نہیں. اور لوگ چلے گئے, کوئی کل کو ڈاکٹر ایک خان چلے جائے گا, کوئی نیم البدل. اسی کو قیت الرجال اسی کو کہتے ہیں کہ ہم اس کی فکر بھی نہیں کرتے کہ یار یہ شخص جا رہا ہے, یہ کھیپ جا رہی ہے, یہ لوگ جو ہیں, ورنہ آبادی تو بہت بڑھ گئی ہے. ہاں آبادی بہت بڑھ گئی ہے, نا. لیکن لوگ جو ہیں وہ نایاب ہو جائیں, اور خاص طور پر وہ لوگ, اب استاریدی ہے, صحیح نہیں ہے نیم البدل اس کا, آپ جتنا بھی کہہ لیں کہ اس کا نیم البدل نہیں. بہرحال جی میں اس میں چلا گیا کراچی سائیکاٹرک ہاسپٹل میں. مجھے ایک کمرہ کہا, یہ فلاں کمرہ جو ہے ان کو دے دو. اچھا, جب میں کمرے میں داخل ہوا تو بڑا ہیبت ناک سا کمرہ تھا. اچھا بگ, بڑا کمرہ, جس طرح ہمارا لیونگ ہوتا ہے نا, اس سے بھی بڑا, ہے نا. ریڈ کارپٹ بچھا ہوا, سرخ رنگ کے پردے لگے ہوئے. اچھا. بڑی سی ایک ٹیبل پڑی ہوئی, کرسی ایک پڑی ہوئی, اس پہ ایک چھوٹا سا آدمی بیٹھا ہوا, ہے نا. تو وہ جو ہے نا, میں خیر بٹھا دیا نا کہ جناب. اس کے بعد اس نے مجھے کوئی بریفنگ دی, پھر اس میں سمجھایا کہ جب پیشنٹ آئے گا آپ نے یہ چیزیں معلوم کرنی ہیں. 2-3 دن میں وہ باؤ سلیم جو ہے مجھے بریفنگ دیتا رہا کہ یہاں آپ کی ڈیوٹی اور جاب یہ ہیں اور آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے. تو سمجھ گیا کچھ ایسا تھا نہیں, مطلب کچھ چیزیں جو ہم پڑھتے رہتے تھے اس میں. اچھا, نفسیات میں ایک عجیب سا کنسیپٹ تھا کراچی یونیورسٹی میں. جب میں نفسیات پڑھتا تھا تو کوئی دوسری لڑکیاں اگر مجھے آپ نفسیات پڑھتے ہیں, کیا نام ہے, ہاں. ایک تابندہ لاری ہوتی تھی جو آج کل نعت خواں میں جج بنی ہوتی ہیں. نعت خواں کے مقابلے ہوتے تو وہ زیادہ, جب ہمارا زمانہ تھا تو وہ ابن انشا پڑھا کرتی تھیں, ہے نا, دروازہ کھلا رکھنا اور یہ اس طرح کی کچھ چیزیں سناتی تھیں, ہے نا. اور اب بہر اللہ تعالیٰ نے اس کو, وہ مجھے ایک دن میں آپ نفسیات پڑھتے ہیں, میں کہا جی کیا میں پاگل ہوں. تو دوسرا سوال ہی اس نے, میں نے کہا کیوں, کہتی لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں, ہے نا. یا اگر کوئی کہتا ہے آپ نفسیات پڑھتے ہیں کیا, میرا ہاتھ دیکھ کر بتائیں, تو آپ ہاتھ دیکھ لیتے ہیں, تو وہ ہاتھ دیکھنے کو نفسیات وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں فیس ریڈنگ, یا کہ آپ فیس پڑھ لیتے ہیں, آپ کی میرے بارے میں کیا رہا ہے. یہ 3-4 چیزوں کا کنسیپٹ تھا جو ایک مت یوں سمجھ لیں, جس کا نفسیات کے اس مضمون سے کوئی تعلق نہیں تھا جو ہم پڑھ رہے تھے. صحیح نا. اور اس میں ہم اسٹیٹسٹکس پڑھ رہے تھے, مطلب نجومیوں سے زیادہ نجومیوں والا تھا. نجومیوں والا. تو وہاں لیکن جو پریکٹیکل پہلو تھا اس کا, وہ جا کے میں نے کراچی سائیکاٹرک ہاسپٹل میں سیکھا. اچھا, اس کے بعد جو جاب تھی میری وہ یہ تھی کہ ایک فائل کسی بھی پیشنٹ کی آپ کے پاس آ جائے گی, اس کو آپ نے پہلے پڑھ لینا ہے, پیچھے اس کی ہسٹری کیا ہے, اور اس کے بعد آپ نے اس کو بلانا ہے. پہلے آپ نے خود سے اس کو فائل پڑھ لینا, پھر اس کو بیل دیتا تھا جو پیون تھا, وہ میں نے کہتا یار یہ اس کو بھجواؤ, تو وہ آ جاتا تھا.
اور اس سے آگے کی ہسٹری کی اس میں کتنی تبدیلی ہے اس سے اور اس سے، وہ آپ نے پھر دوبارہ لکھ کے تو وہ فائل جو ہے ہم ڈاکٹر مبین صاحب کو بھیج دیتے ہیں. صحیح. اچھا اب کچھ پیشنٹ ایسے ہیں اس دور کے تجربات میں جو میں ذکر کرنا چاہوں گا خاص. مثال کے طور پر کچھ پیشنٹ ایسے تھے اب بھی ہوگا جن کو نا الیکٹرک شاک لگائے جاتے تھے. اچھا ہاں. اچھا اب وہ وہاں مجھے تو بہت وہ لگتا تھا کہ یار بہت ہی انہیومن سا وہ ہے، لیکن بہرحال ان کا وہ تھا طریقہ کار. اور وہ جو فرخ زید احمد ہوتی تھی ہماری جس کے ہم اسٹوڈنٹ تھے، وہ اس کے بہت ہی خلاف تھی کیونکہ وہ سائیکاٹرک نہیں تھی، سائیکالوجسٹ تھی اور کلینکل سائیکالوجسٹ تھی. وہ کہتی تھی کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو بہرحال اچھا باقی 3-4 لڑکیاں تھیں وہاں جو نفسیات تھی، اور وہ یہ لگانے میں الیکٹرک شاک کے نا وہ بہت ہی گھبراتی تھیں. اچھا جب بھی کوئی پیشنٹ آتا اور اس کو وہ کرنا ہوتا تو وہ مجھے فون کرتی وہاں اس پہ، یا مجھے آ کہتی کہ وہ ایک مریض ہے اس کو ذرا الیکٹرک شاک تو لگا دو، آپ آؤ. اچھا میں چلا جاتا ہوں. اچھا مشین جو تھی وہ 2 طرح کی تھی اس وقت، ایک تو تھی مینول اور ایک تھی آٹو. سمجھے اچھا کہ اس کے نمک کا پانی ہوتا اس کو یہاں سے لگا کے اس کے اور اس کو دباتے تھے. ایک تھی کہ 3-4 سیکنڈ کے بعد جو ہے خود ہی آف ہو جاتی تھی، اور ایک ہوتی تھی مینول جو کہ آپ کو خود سے بند کرنا پڑتا تھا. 1 2 3 4 5 6 آف کیا مطلب ہے نا ذہن میں کر کے. اچھا مجھے جو ہے نا مینول زیادہ پسند تھی. اچھا میں آٹو سے اس لیے ڈرتا تھا کہ میں نے کہا اگر آٹو خراب ہو جائے تو بیچارے کو زیادہ کس ہے وہ ہے. مینول میرے کنٹرول میں ہے، مجھے پتہ ہے کہ یار میں نے 5 سیکنڈ دینا ہے یا 6 سیکنڈ دینا ہے، لیکن یہ آٹو میں نہیں استعمال کرتا. مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں خراب نہ ہو جائے، کوئی خراب ہو اس کو زیادہ نقصان ہو جائے. تو وہ اللہ معاف کرے جب پہلی مرتبہ میں نے کسی کو شوق دیا اس کا، تو وہ تھی ایک زبان جس طرح باکسر نہیں رکھتے وہ دانتوں کے اوپر چڑھا دیتے ہیں تاکہ وہ اس کے آگے رکھتے تھے. ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی باندھے ہوئے ہیں اس کے، اور سم ٹائم پاؤں کھلے بھی ہوتے تھے. وہ جب اس کو لگاتے تھے تو ہاتھ ہو جاتے، آنکھیں اس کی پلٹ جاتی تھیں ہے نا، اور ہاتھ جو اوپر ہو جاتے. اور اچھا جب پہلی مرتبہ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی. تھوڑی دیر کے بعد مجھے لگے کہ وہ کوئی مریض ہے اور اس کی آنکھیں بڑھ گئی، ہاتھ منہ سے آگ آنے لگتی ہے. اور میں نے سوچتا تھا کہ یار یہ لیکن وہ ہوتا. پھر میں پوچھا یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ پتہ چلا کہ وہ سارا بلڈ کا خون جو ہے وہ ایک مرتبہ پاؤں میں جاتا ہے اور پاؤں سے آ کے سیدھا دماغ میں جاتا ہے نا، اور اس سے جو اس کی جو بند چیزیں ہوتی ہیں دماغ کی یا کچھ اس کی. اچھا بہت سارے میں نے مریض ایسے دیکھے جن کو ہمارے ایک دوستوں میں سے تھا، اس کو اس ہاسپٹل میں تو نہیں آیا، کسی اور ہاسپٹل میں گیا تھا. اس نے مجھے بتایا کہ مجھے خودکشی کا رجحان بہت ہو گیا تھا. میں بار بار کہتا مجھے مانا، اور میں نے 2-3 مرتبہ ٹرائی بھی کی. ڈپریشن کی مطلب انتہا ہے، خودکشی کرتے خود مار. تو وہ جو ہے نا 1-8 مرتبہ ٹرائی بھی کی. بعد میں جو ہے کہتے ہیں مجھے ہاسپٹل میں لے گئے، انہوں نے 1 مرتبہ مجھے یہ دیا. کہتا وہ دن آج کے دن دوبارہ میں نے خودکشی کا نہیں سوچا. یا تو اس نے سوچا کہ یار اس تکلیف سے اگر یہ اذیت ہے تو وہ کیا اذیت ہوگی. تو وہ جو ہے تو وہ اکثر ریزسٹ بھی کرتے ہوں گے پہلے ہی جب آپ ہاتھوں کو جکڑ رہے ہیں. یا ہوتا یہ مطلب میرے اپنا ایک پیشنٹ تھا میرا، جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو 2-3 لوگوں نے پکڑا ہوا تھا اس کو. لمبا قد تھا اور اس نے سلطان رائی کی طرح اس کا سٹائل میں چلتا ہوا آ رہا تھا ہے نا، اور کہتا بھائی میں آگ لگا دوں گا تمہارے اس ہسپتال کو اور میں یہ کر دوں گا. اور پہ اس اور اونچا اگریسو بڑا اس کو، اور میں یہ کر دوں گا تم جانتے نہیں مجھے. اور وہ اپنی شو یہ کر رہا تھا کہ میرے اندر ایک جن ہے نا، اور وہ جو ان کے ساتھ والے تھے وہ بھی کہتے تھے کہ اس کے اندر جن ہے، اس میں بڑی طاقت ہے، اور یہ تو کئی لوگوں کو ادھر پھینک دیتا ہے کہ اس کو ادھر پھینک دیتا ہے، یہ کرتا ہوں. اچھا میں نے اس کو نہیں بلایا پاس، لا کے فائل دیکھی اس کی، اس وقت دے چکا تھا میں نے، وہ صرف دیکھیں وہ ذرا سا میں نے کہا یار فاصلے بھی رکھو اس جن کو. اور بعد میں نے اس کو لکھ کے دیا کہ میں نے کہا یار اس کو لے جائیں اور ٹریٹ کریں اس کو لے. اچھا وہ لے گئے، میں نہیں جا کے اس کو میں نے کہا اس کو باندھو ٹیبل پہ میں آتا ہوں. وہ لے گئے. ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے تھے ہم کہ جی اس طرح سے ہے. فائل جو ہے وہ ڈاکٹر مبین کے پاس جاتی تھی، وہ اوکے کرتے تھے تو پھر ہم نے اس کو دیتے، کیونکہ سائیکالوجسٹ کے اختیار میں نہ میڈیسن لکھنا ہوتا ہے نہ کوئی ٹریٹ کرنا. صحیح ہے، وہ سائیکاٹرک جو ہے وہ کہتا ہے تو ہم اس کو آگے کریں. اچھا اس کے بعد جب میں وہاں پہنچا اور اس کو ٹریٹ کیا، تھوڑی بہت لیٹا رہا،
اچھا بعض کا یہ ہوتا تھا کہ جو زیادہ اگریسو ہوں تو اس کو پہلے ایک انجیکشن لگا دیں، ڈازاپام کا 5 mg یا کچھ طرح کوئی بھی ریلیکسنگ جو ہے اس کو کر دیا، تو اس کے بعد جناب وہ جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتا تھا. پھر اس کو ٹریٹ کیا، ٹریٹ کرنے کے بعد کافی دیر وہ لپیٹا 5-10 منٹ جو ہیں اسی کو پڑا رہتے ہیں. اس کا بعد بڑا آرام سے جا رہا تھا جا کے اس کو پھر دوبارہ اس کے کمرے میں داخل کر دیا جا کے ہاسپٹل میں جا کوئی لے. تو اچھا یہ کچھ تو اس طرح کی اگریسو پیشنٹ سمجھو کہ آتے ہیں. اچھا لیکن ہماری جو زندگی ہے عام طور پر وہ اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے کافی مطلب وہ کہتے ہیں کہ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا ہے، وہ تو ایک سیریز آف وہ ہوتی ہے اور تیاری اس کی پہلے کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو یہ جو حادثے ہیں اس کی وقت پرورش کر رہا ہوتا ہے. اچھا ہم ایک مرتبہ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ہمیں حیدرآباد ایک مینٹل ہاسپٹل ہے، بہت مشہور اسپتال ہے وہ پاکستان کا، میرے خیال میں پاکستان کا سب سے بڑا اسپتال ہوگا. اچھا اس میں لے گئے دکھانے کے لیے مینٹل جو پیشنٹ تھے نا جی، ذہنی مریض جو تھے ان کو. وہاں عجیب و غریب قسم کے مریضوں سے ہمارا واسطہ پڑا. اچھا جب ہم ان کی کہانیاں سنی تو وہ سارے کے سارے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہیں کوئی پاگل نہیں ہیں، کوئی چیز طرح نہیں ہے جو سب ہے نا، اور یہ جو ہے نا میرا چچا ہے وہ میری زمین پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے تو اس نے مجھے بند کرا دیا ہے. اچھا کوئی کہتا ہے جی میرے ساتھ، تو وہ دشمنی کی بنا پر ان کو بند کیا ہوا تھا یہ کہتا ہوں. اچھا اس میں بھی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک حقیقت بھی ہو سکتی ہے اور ایک اس کا ایلیوژن بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ سارے میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، سارے جو ہے وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، سارے مجھ پر ہنس رہے ہیں، ہے نا. سم ٹائم آپ کو مطلب ایون میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، میں اس طرح سے گزرا ہوں کہیں سے تو کسی کے پیچھے کوئی ہنسا ہے تو مجھے لگا کہ جیسے مجھ پر ہنس رہا ہے. اچھا یہ چیز جب بڑھتی جاتی ہے تو وہ آپ کے مرض بن جاتے ہیں اور لوگوں کے بھی ہو جاتی ہیں. تو اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی جو ہے نا وہ بالکل اس طرح ہوتا ہے جیسے ریشم کا کیڑا نہیں ہوتا، ریشم کا کیڑا ایک بنتا جاتا ہے ایک چیز کو اور پھر اس کے اندر خود داخل ہو جاتا ہے اور پھر وہ جو ہے یہیں مر جاتا ہے نا. جو پیشنٹ ذہنی مریض جو ہے وہ بھی اپنے ارد گرد اسی طرح کے سوال جواب کریٹ کرتا اس کے اندر جو ہے وہ کون کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور پھر وہیں کا وہیں جو ہے وہ چلا جاتا ہے. اچھا سر کافی لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے فیس بک پہ، ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. اعظم فراز ہیں، سمیر لطیف ہیں، بلال عباسی ہیں، راشد محمود ہیں اور اسی طرح محمد ماجد اقبال بٹ ہیں اور انہوں نے بھی پروگرام کی تعریف کی ہے. اور اس کے علاوہ ایک سوال بھی کیا ہے کہ سر پلیز شیئر یور ویو ریگارڈنگ ارن رسپیکٹ ارن منی ان لائف وچ ون از مور امپورٹنٹ. اور میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ پروگرام اس وقت رفا FM 102.2 پہ پیش کیا جا رہا ہے لائیو ود اظہر نیاز، اور ہمارے ساتھ اظہر نیاز صاحب تشریف رکھتے ہیں اور ان سے آج جو گفتگو ہے وہ نفسیات کے حوالے سے ہے، سائیکالوجی کے حوالے سے ہے، جو مسائل ہیں ان پہ بھی بات ہو رہی ہے. اور اس کے بعد ہم سولوشن بھی یقیناً پروگرام کے اختتام پہ پوچھیں گے کہ ان مسائل کا آپ کے خیال میں کیا حل ہے، کیسا لائف سٹائل اختیار کرنا چاہیے کہ اس طرح کے معاملات سے بچا جا سکے. اور یہ پروگرام اس وقت رفا FM 102.2 کا جو فیس بک پیج ہے رفا FM کا، اس کے اوپر براہ راست نشر بھی کیا جا رہا ہے. سر ایک تو میں چاہوں گا کہ یہ سوال انٹرٹین ہو جائے اور پھر ہم اپنے گفتگو وہیں سے آگے شروع کریں کہ مطلب کیا زیادہ امپورٹنٹ ہے جی کہ آپ رسپیکٹ ارن کرنا موٹیو ہونا چاہیے یا پیسہ؟ میرے خیال میں رسپیکٹ جواب تو اس کا یہی ہے، صحیح ہے نا. جو ان کے جنہوں نے سوال کیا ہے وہ جواب جانتے ہیں، صحیح. لیکن ایک بہت ہی معروف قول ہے حضرت موسیٰ کے حوالے سے کہ انہوں نے پوچھا کہ کیا مانگنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا صحت مانگنی چاہیے. تو نہ رسپیکٹ مانگنی چاہیے نہ منی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے صحت مانگنی چاہیے کہ جب صحت ہوگی تو آپ باقی دو چیزیں خود ہی آ جائیں گی، صحیح ہے نا. تو اچھا رسپیکٹ جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ علم سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. علم جو ہے وہ کس مثال کو میں اکثر مثال دیتا ہوں، میں عالم دین نہیں ہوں، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا وہ اس کے جاننے کی وجہ سے کیا ہے نا، علم کی وجہ سے کیا، کیونکہ اس سے پہلے جو سٹوری ہے اسے کہا جاتا ہے کہ جی یہ چیزیں آپ بتائیں، یہ بتائیں ہے نا. تو جو شیطان تھا وہ نہیں بتا سکا، تو حضرت آدم کو چونکہ علم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، ان سے پوچھا کہ آپ ان کے نام بتائیں تو انہوں نے بتا دیے. تو اس کے بعد ہی کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو سجدہ کریں.
صحیح ہے نا. تو وہ سجدہ جو تھا، ایک تو خیر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سجدہ کرو بھائی، ہے نا، تمہیں سجدہ. دوسرا یہ ہے کہ جو جڑتی ہے بات وہ اس کے علم سے جڑتی ہے، کہ سجدہ حضرت آدم کو نہیں کیا جا رہا تھا، وہ اس کے علم کو کیا جا رہا تھا. تو اس لیے جب اچھا سجدہ جو ہے وہ کسی بھی عزت احترام عبادت کا سب سے بڑا ظاہری جو ہے نا، کہ آپ جو ہیں ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع میں ہوتے ہیں، لیکن سجدہ جو ہے وہ کسی کی عزت و احترام اور عبادت کا سب سے بڑا درجہ ہے، سمجھے ہے نا. تو اس لیے جو ہے وہ بھی عزت ہی کے معنوں میں آتا ہے. تو علم اگر ہے تو ساری دنیا آپ کے سامنے جو ہے وہ ہے نا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو اگر علم آپ کے پاس ہے اور حضور کی محبت آپ کے پاس ہے تو وہ ساری دنیا آپ کے سامنے جھکی ہوئی، دولت بھی یہی ہے، عزت بھی یہی ہے، فخر بھی یہی ہے. ہاں پھر اس کو آپ وہ بدل لیتے ہیں کچھ چیزوں کو. تو اس طرف یعنی علم حاصل کرنے کی طرف جو ہے وہ اس کو زیادہ توجہ دینی چاہیے. بالکل صحیح ہے. تو سر ہم بات کر رہے تھے کراچی سائیکیٹری ہاسپٹل کی. 2-3 کہانیاں ایسے مختصر سی، ویسے میں نے کتاب انہی دنوں میں نے لکھی، وزٹنگ کارڈ کے نام سے میری شارٹ سٹوری کی کتاب. اس میں کوئی 50% کہانیاں جو ہیں وہ اسی سے ماخوذ ہیں. ماخوذ سے مراد یہ ہے کہ بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ وہ کیا کہتے ہیں زیب داستان کے لیے، کچھ زیب داستان کے لیے میں نے اس کو تھوڑا سا دیکھا کہ اچھا یہ کریکٹر ہے، اس کریکٹر کی کہانی ہے اور اس کا اوپننگ اور آغاز کچھ میں نے ایڈ کر کے تو اس کو ایک کہانی کی شکل دے دی. تو بہت ساری اس میں سے 2-3 کہانیاں جو ہیں ناٹ فرام مائی بک، جو اوریجنل تھیں ان کو میں ذرا سا مثال کے طور پر ایک مجھے بہت ہی یاد آتی ہے کہانی، لکھا نہیں میں نے اس کو. میں بیٹھا ہوا ہوں، فائل آئی ایک میرے پاس، پہلا دن تھا اس کا، انٹری تھی، مطلب اس سے پہلے وہ ہاسپٹل نہیں آئی تھی. میں نے کہا جی بلائیں. فائل خالی کاغذ، نام لکھا ہوا، ایج لکھی ہوئی ہے کچھ اس کا. ایک خاتون داخل ہوتی ہیں کمرے میں جس کو میں سمجھو کہ دیکھتا رہ جاتا ہوں. وہ ساڑی پہنی ہوئی تھی انہوں نے، عجیب سا کلر جو ہوتا ہے اس میں بیوٹیفل. آ کے کھڑی ہوگی، میں نے کہا جی بیٹھیے، بیٹھ گئیں. اچھا ہمارا جو طریقہ کار ہے 2-3 جو ہمیں بتایا گیا تھا، ہم اسی لکیر کے فقیر تھے. وہ کہا گیا تھا کہ آپ نے اس سے ہلنا نہیں ہے. مثال کے طور پر آ کے ان کا بلڈ پریشر چیک کرنا ہے. بلڈ پریشر چیک کرنے کے بعد یہ پوچھنا ہے کیا کرتی ہیں، کیا کچھ پوچھ لیا اس کے بعد 2-3 سوال لکھے ہوتے تھے کہ جو ہمیں زبانی یاد ہوتے تھے اور ہم نے ان سے پوچھنے ہوتے تھے. اچھا جو ہی میں کسی سے پوچھتا تھا وہ آگے سے اسمائل آتی تھی اور کہتے تھے آپ مجھے پاگل سمجھ رہے ہیں نا. میں کہتا تھا کہ نہیں، میری مجبوری ہے. میں ان کو یہ کہتا کہ میں کوئی اس سے نہیں ہے، میری مجبوری ہے کہ میرا جو سینئر ہے اس نے مجھے کہا کہ یہ 4 سوال کے جواب جو ہیں آپ نے لازماً ان سے پوچھ کر لیں، اگر آپ کو مسئلہ نہیں ہے تو آپ اس کا جواب دے دیجیے. تو اچھا سوال کیا ہوتے تھے کہ مثال کے طور پر آپ کو ایک لفافہ جس پہ پتہ لکھا ہوا ہے وہ رستے میں پڑا ہوا ملتا ہے، آپ اسے کیا کریں گے؟ اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے تھے کہیں گے اگر پتہ لکھا ہوا تو میں وہاں جا کے دیا ہوں گا. تو وہ لکھ دیں گے میں بات کرتے کہ جی وہ جو ہے وہ میں لیٹر باکس میں ڈال دوں گا. تو وہ صاف ظاہر ہے کہ اس کا اصل جواب یہی ہے کہ اس کو میں لیٹر باکس میں ڈال دوں. اچھا اس طرح سے اور کچھ چیزیں 3-4 سوال ہوتے تھے جو ذرا سی اس کی ذہنی لیول کو چیک کرنے کے لیے، اور بہت ہی معمولی سے سوال ہوتے تھے کہ عام آدمی سمجھتا تھا کہ یار یہ کیوں پوچھ رہا ہے مجھ سے، آسان سا جواب ہے اور آسان ہی ہوتا تھا. اسے کہا انہیں اس عورت نے سب صحیح جواب دیے جو کہ ایک اچھے سمجھدار کو دینے. میں نے کہا بہت شکریہ، کوئی بات نہیں، یہ آپ نے بالکل زبردست جواب دیے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ وائی یو آر ہیئر، آپ اس ہاسپٹل میں کیوں ہیں؟ اس نے کہانی سنائی جی اپنے، کہنے لگی کہ میں نے محبت کی شادی کی تھی، میرے میاں نے بلکہ محبت کی شادی کی، اسی نے پرپوز کیا، ہمارے گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے. 1 سال ہو گیا، ہم بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے. ایک دن ایسی میرا میاں جو ہے مجھ سے کہنے لگا کہ میں دوسری شادی نہ کر لوں. تو میں نے کہا کر لو. اس نے کر لی. یہ اوور کانفیڈنس تھا. اس نے کر لی. میں نے کہا پھر؟ کہ نہیں مجھے سخت تکلیف ہے اب اس سے، میں برداشت نہیں کر پا رہی اس کو، لیکن ساتھ ہی اجازت میں نے دی ہے نا. تو ریگریٹ بھی ہے. ہاں وہ اب اس میں وہ پھنسی ہوئی تھی ہے نا کہ جی مجھے ساری نیند اچھا سب سے پہلا نفسیاتی مرض کا آغاز جو ہے نا
وہ نیند نہ آنے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آدمی کو پہلی بات تو یہ ہے جی کہ اپنی نیند جو ہے نا جی وہ ٹھیک رکھنی چاہیے. صحیح. اور نیند بھی رات کے یعنی 7-8 گھنٹے کی نیند ہو اور رات کی نیند ہو. دن مطلب جو ہمارے بچے جو ہیں وہ رات کو جاگتے رہتے ہیں, دن کو سہتے رہتے ہیں, اس نیند کا اس نیند سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. 8-9 بجے سونا چاہیے, 7-8 گھنٹے کی نیند پرفیکٹ کرنی چاہیے. پھر جو ہے بے شک نہ کرے. دن کی نیند اور رات کی نیند میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کمال دیا ہے, نظام دیا ہے. تو اس لیے اس کا جو ہے وہ تو اس کی نیند اڑ گئی تھی, برا حال ہو گیا تھا, سوچتی رہتی تھی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ وہ خود کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ ہے کہ اجازت میں نے دیا, میں کیسے اب جو ہے اس کو. اچھا اس نے کہتی کہ مجھے الگ گھر لے کے دیا ہے, اس نے الگ گھر لے کے دیا ہے, لیکن میں جلتی رہتی ہوں, میری صحت تباہ ہو رہی ہے, تو وہ اکثر وہ جو قرآن پاک میں کہا گیا ہے نا کہ انسان جو ہے وہ جلد باز ہے اور جاہل ہے, ایسے ہی ہے نا. تو اس نے بھی سمجھا کہ شاید مذاق کر رہا ہے یا اس نے کر دیا, جو انہوں کانفیڈنس میں کہہ دیا, جو کچھ کر دیا, اس طرح کا وہ بیوقوف آدمی تھا, ہے نا. یا ٹرسٹ اتنا زیادہ تھا کہ اس کو یہ تھا کہ یہ شاید مذاق میں بات اور یہ نہیں ہوگا ایسے. ہاں اس میں نہیں ہوگا, اس میں کہا گیا نا, تو وہ اس پہ تھا. اور کئی مرتبہ ابھی بھی میں کوئی فلم سٹار پچھلی دنوں کو دے رہا تھا, طلاق لے رہی ہیں وہ, ہے نا. اور اتنا خوبصورت جوڑا جو ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ یار یہ کیا تکلیف کیا ہے ان لوگوں کو, ہے نا. ہمارے ہاں کئی جہاں جاتے ہیں, یعنی اس کو دیکھ کر سوچ نہیں سکتا آدمی کہ یار اس کو کوئی اس کا آدمی طلاق بھی دے سکتا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے کئی طلاق ہوتے ہیں, ہمارے ٹاکرز میں سے کئی اس طرح کے لوگ ہیں, ہے نا. کہ وہ اتنے خوبصورت لوگ, اتنی اچھی بات کرنے والے, اتنا سب کچھ سمجھدار, ہے نا, اور اس کو چھوڑ دیا. وہ کہتے ہیں کہ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں اور ٹوٹتے زمین پر ہیں. تو اسی طرح سے کچھ چیزوں کو بات کرتے ہوئے سوچنا سمجھنا چاہیے, صحیح بات ہے نا. کہ آدمی جو ہے وہ کہہ رہا کہ اس نے کہہ رہا کہ میں طلاق آ لوں, تو تمہاری ایسی تیسی, دوبارہ نام نہیں لینا. دوسری شادی والی تو میری بیوی 20 دفعہ کہہ چکی ہے, میں نے تو سیریسلی لیا ہی نہیں اس بات کو. اس کو جانتی ہے کہ تم نے, یا تم اسے جانتے ہو گے. I am not that confident enough جتنے وہ صاحب تھے. ہاں جی. تو وہ اس لیے جو ہے ایک تو یہ اس کہانی سے یہ. اچھا دوسری جو ایک پیرنٹ ہو اس کی کہانی ہے جی. جب میں وہاں پہنچا تو وہ لڑکا کوئی 1.5 سال سے آ رہا تھا, اور میں نے اس کی کہانی کو پڑھنا شروع کیا اور پھر اس سے بلا کے بات کی. وہ جو تھا لڑکا, وہ اپنے اسکول کا, کالج میں تھا یا اسکول کے 10th میں ہوگا یا 11 میں ہوگا, ینگ مین, بیسٹ آدمی, مطلب کہ پلیئر اچھا تھا, کھیلتا اچھا تھا, لٹریری سرگرمیوں میں حصہ رہتا تھا, گھر میں اس کے لائنیں لگی ہوئی سرٹیفکیٹس کی اور ٹرافیز کی اور اس کی, ہے نا. اللہ نو واٹ ہیپن ٹو ہم کہ ایک دن اس نے اپنے کمرے میں بند ہو گیا اور والدین سے کہنے لگا کہ میرا دل نہیں کر رہا یہ کرنے کو. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. دوسرے دن بھی پھر آہستہ اس نے کہا کہ میں باہر آ کے کھانا نہیں کھاؤں گا, آپ جو ہے کھانا میرا کمرے میں بھیج دیں. پھر ایک دن اس نے کہا کہ ایک دن سے مراد یہ ہے کہ آفٹر سم ٹائم اس نے کہا کہ جی میں کھانا خود بناؤں گا, آپ مجھے سامان دے دیں, مجھے سوشل آئسولیشن کی طرف یہ کر. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اچھا اس کو دے دیا. اچھا کچھ عرصے کے بعد وہ بالکل بند ہو گیا, کچھ بھی نہیں. اور ایک دن جو وہاں لکھا ہوا تھا یوں سمجھیں کہ اس کے کمرے سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں, دروازہ بند تھا اندر سے. اس کا دروازہ توڑ کر جب ہم اندر داخل ہوئے تو مائی گاڈ, مطلب کہ آپ اس کمرے کا تصور نہیں کر سکتے کہ اس کا کچن, اس کا ٹوائلٹ سب ایک ہی ہوا تھا, ہے نا. اور وہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا عجیب و غریب سی چیز ایک, ہے نا. وہ نہ کپڑوں کا خیال تھا اس کو, نہ اپنا خیال تھا, ذہنی طور پر بالکل وہ آؤٹ ہو چکا تھا. اس کو باہر نکالا, نہلایا, لے کے اس کو ہاسپیٹل آیا کہ جی یہ مسئلہ ہے. تو میں نے تو سب سے پہلے اس کے اوپر یہ لکھا کہ یار یہ مرض اس جو نوجوان میں نہیں ہے, یہ ان کے والدین میں ہے. تو اس کا علاج جو ہے انہوں نے گریجول اس کے اندر وہ تبدیلیاں آ رہی ہے, تو یار آپ اس طرح سے الاؤ کیے جا رہے ہیں نا. وہ اس کی اچھا بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم محبت میں کہ جی ہم بیٹا ہے, بیٹا ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, نا. تو نو وین یو وانٹ ٹو سے نو ڈونٹ سے یس, ہے نا. وہ چیزیں جہاں آپ کو نو کہنا ہے وہاں یس نہیں کہنا ہے. بے شک جتنا میں اکثر والدین اور کچھ والدین ایسے کہتے ہیں, باپ جب ہم اپنے بیٹے کے دوست ہیں,
یار دوست نہیں ہوتے ہیں آپ. صحیح. آپ کو دوست نہیں ہونا چاہیے, آپ کو باپ ہونا چاہیے. ٹھیک. باپ اور دوست میں اتنا سا ہی فرق ہے کہ باپ اگر بیٹے میں کوئی تکلیف ہے, مثلا بخار ہے اس کو, وہ اس کو لے جائے گا, لے جا کے اس کو انجیکشن لگائے گا, انجیکشن سے اس کو تکلیف ہوگی, انگلی ہے اس کو آپریشن کرائے گا, اس کو تکلیف ہوگی, کاٹ دے گا, سب کچھ کرے گا اس کو, لیکن وہ اس کی محبت میں کر رہا. دوست نہیں کرے گا. دوست کہے گا آؤ یار چلو سگریٹ پیتے ہیں, اس کے بعد جھانگا بانگا پیتے ہیں, شراب پیتے ہیں, دوسرے کہتے ہیں انجوائے کرتے ہیں. یہ ہم اس کو دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہے نا. دوست یہ دو نہیں, وہ دشمن ہوتا ہے. باپ, آپ باپ ہیں, آپ باپ بن کر ہی سوچیں, اس کو اتنی الاؤ نہ کریں جس کو ہم تو جی بہت یہ فری ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں ہم تو. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو اکٹھے بیٹھ کر پی رہے ہوتے ہیں, اکٹھے بیٹھ کر سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, ہے نا. وہ دوست ہوتے ہیں, وہ باپ نہیں ہوتا ہے. تو آپ کو باپ رہنا چاہیے. ہر ریلیشن کا اپنا ایک تقدس ہے, وہ باپ رہنا چاہیے. وہاں والدین نے یہ کام خراب کیا, آخر وہ اس بندے کو لاتے گئے. میرے وہیں اس کے 1 سال 1.5 سال کے پیریڈ کے اندر ہی اس کے اندر سے ایک نیا نوجوان نکلنا شروع ہو گیا تھا. اور اس کی باقاعدہ اس کی جو کھال تھی وہ نئی آنی شروع ہو گئی تھی اس کے اندر سے. جو میں دیکھ رہا تھا کہ یار پہلے اس کے چہرے کے اوپر ایک عجیب سی مٹی سی ملی ہوئی ہوتی تھی, ہے نا. اوریجنل نہیں تھی وہ, یعنی اس کو ایک ایسا, کیونکہ جب آدمی ذہنی طور پر کچھ ایسا ہوتا ہے تو اس کی شکل اور فیس اور آنکھیں اور بولنا اور جیسچر اور پوسچر سارا بدلتا جاتا ہے. تو ایسا وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا تھا اور وہ کر گیا تھا, ریکور کر لیا, فلی ریکور. ہاں, لیکن میں چھوڑ کے آ گیا. اس وقت اس کا علاج چل رہا تھا, لیکن وہ بات کرتا تھا, جواب دیتا تھا, بہتر کی طرف تھا. مجھے امید تھی کہ وہ اس وقت انشاءاللہ اچھی زندگی گزار رہا ہوگا اور وہ کچھ چیزوں کو لے کے چل رہا ہوگا. صحیح ہے سر. پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے, لیکن 1-2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں سر, تھوڑا سا ذرا آخری 10 منٹ میں, کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا مسائل ہیں جن کی وجہ سے اس طرح کے مریض, جیسے آپ نے 2-4 ایگزامپلس بھی کوٹ کی ہیں, اور حل کیا ہے اس کا, کیسے ہم اپنے لائف سٹائل کو مینیج کریں کہ ہم اور ہمارے ارد گرد کے ہمارے جو قریبی لوگ ہیں وہ نفسیاتی طور پہ وہ صحت مند رہیں. دیکھیے کام جنرل ٹپس کی بات سب کر سے رہا ہوں بڑی بات ہے جی, کام ہے مشکل. اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ سب سے بڑی جو ہے وہ ہے مصروفیت, کہ والد بھی مصروف ہے اور والدہ بھی مصروف ہے. بچہ جو ہے وہ اگنورڈ ہے. اچھا, ایک کوئی عربی کہاوت ہے غالباً, مجھے بہت پسند ہے, میں نے کہیں لکھا بھی اس کو, کہ یتیم وہ نہیں ہوتا جس کے والدین جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہوتے ہیں, ہے نا. یتیم وہ ہوتا ہے جس کے والدین کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے نا. تو آج کل ہماری پوری قوم جو ہے نا وہ یتیم ہے, کیونکہ اس قوم کے لیے, ان بچوں کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے نا. اچھا, سب سے بڑی بات, کسی کا قول ہے کہ بچوں کو نقاد نہیں چاہیے, ان کو ماڈل چاہیے, ہے نا. ہم جو ہیں نقاد ہیں, ہم بچوں کو کہتے ہیں ڈوز ڈونٹ, اس کے اوپر ہم نے رکھا ہوا ہوتا ہے. تو بچوں کو کچھ چیزوں کو وہ انہیں توجہ چاہیے ہوتی ہے. ایک اسٹیفن آر کوی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا, ایک بالکل میرے ہمسائے میں مثال موجود, بیٹے نے خود مجھے کہا کہ یار میں نے زندگی میں میرا باپ کبھی میرے گلے نہیں ملا. یار کبھی تو آپ دیکھو کہ اس بچے کو کھانے پینے, کپڑے, جوتے کے علاوہ بھی کوئی چیز ہو, ہے نا. وہ ایک جپھی جو ہے نا جی, وہ بڑا کام کرتی ہے, جادو کی جپھی جو ہے نا وہ کام کرتی ہے. تو آپ کبھی بچے کے ساتھ جیسچر, آپ کا ہاتھ اس کی پیٹھ پہ, اس کے سر پہ, اس کی گالوں پہ, اس کو ذرا سا گلے لگا, اور کیا حال ہے چال, تو وہ اس سے کہا اچھا یہ میرا باپ ہے. پہلے تک وہ باپ ہوتا ہے نا, لیکن جب اس کو آپ اس کو ملاتے ہیں, پیار کرتے ہیں, تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ میرا باپ ہے. تو باپ بننے کی بجائے تھوڑا سا ایک تو میرا باپ بننا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار یہ کچھ چیزیں چل رہی, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں, احسان سمجھ کے کریں یا کچھ بھی سمجھ کے کریں, لیکن بچوں کے لیے وقت نکالیں, اس سے بات کریں, ہے نا. جیسے میں ایک کتاب پہ کام کر رہا ہوں, تقریباً ریڈی ہے, کہ اپنے بچوں سے بھی بات کریں, ہے نا. ہم جو ہے سارا دن ادھر ادھر باتیں کرتے رہتے ہیں, لیکن جو ہے اپنے بچوں سے بات کرنے کے لیے کریں. اچھا, دوسری جو بات ہے, ہمارے ہاں سوشل مسائل سے زیادہ معاشی مسائل جو ہیں. میں نے وہ کہتے ہیں کہ ماہر نفسیات ایک عجیب آدمی ہوتا ہے. ایک کارٹون دیکھ رہا تھا, میڈ میں چھپا تھا, ہے نا, کہ وہ ایک لڑکی ڈانس کر رہی ہے, وہ سارے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں
اور جو ماہر نفسیات ہے وہ لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے نا. از اے اسٹرینج پرسن, پیپل واچنگ دا شو اینڈ ہی از واچنگ دا پیپل. تو وہ ان کے ریئیکشنز کو اور ان کو دیکھ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے. تو آپ کو جو ہے تو میں دیکھتا رہتا ہوں ہے نا کہ لوگ جو ہیں آپ کی بھی چلتے جا رہے ہیں سڑک پہ اور باتیں کرتے جا رہے ہیں, کوئی ذہنی مریض نہیں ہے, عام آدمی ہے نا, اور وہ باتیں جا رہا ہے, اب یہ ہاتھ لاتا ہے. اب تو وہ فری ہینڈ آ گئی تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ہینڈ فری لگائی ہوئی ہو جس کی وجہ سے کوئی باتیں کر رہا ہے فون پہ یا کسی سے, لیکن اس سے پہلے لوگ آپس میں باتیں کرتے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ سارے اس کے جو ہے گھر سے نکلا ہے تو اس کے پتہ نہیں گھر میں راشن ہے نہیں ہے, بیوی سے جھگڑا ہوا ہے, بچوں کے فیس کا مسئلہ ہے, کوئی بیمار ہے. آپ کی انکم ہے کم اور خرچے ہیں زیادہ. اچھا, اور اس کا علاج یہ نہیں ہوتا کہ آپ بچت کر کے اپنی انکم بڑھائیں یا اس میں پورے کریں. اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنی انکم بڑھائیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ جی انکم بڑھائیں, کیسے بڑھائیں ہے نا. تو وہ جو ہے اس کو جاننا چاہیے کہ اچھا یہ کام کریں, یہ کریں, یہ کریں, یہ کریں, یہ کریں ہے نا. کچھ نہ کچھ چیزوں اپرچونیٹیز. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اوباما کی تقریر میں سب سے زیادہ کلیپنگ جس بات پہ ہوئی وہ یہ تھی کہ میں آپ کے لیے نئی نوکریوں جو ہیں وہ کریٹ کی جائیں گی, نئی جابز کریٹ کی جائیں گی ہے نا. امریکہ میں بھی اس پہ سب سے زیادہ کلیپنگ ہے. تو ہمارے ہاں بھی ایک تو جابز نئی کریٹ کرنی چاہیے ہے نا لوگوں کو. اور یہ کچھ چیزیں ہمارے اپنے اختیار کی ہوتی ہیں, کچھ حکومتی اختیار کی ہوتی ہیں ہے نا. لوگ ان کو جانا چاہیے. اب ٹرینڈ بن چکا ہے ویسے. ہمارے ہاں ڈاکٹر مسعود کھوکھر صاحب آتے ہیں, بڑا پاپولر پروگرام ہے ان کا. لوگ بات کرتے ہیں, ہاسپٹلز میں جاتے ہیں, ڈاکٹر سے ملتے ہیں. نئی نسل بھی جو سوشل انگزائٹی کا شکار ہے وہ بات کرتی ہے, مینٹل دوسرے بات کرتے ہیں. ایک تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے, یہ نہیں سوچے لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے ہے نا. سب سے بڑا بیریئر یہی ہے. ہاں جی, تو وہ جو ہے جا کے سائیکاٹرک سے, سائیکالوجسٹ سے بات کرنی چاہیے. بالکل صحیح ہے نا. اچھا, رات میں بڑا ڈسٹرب تھا 2-3 دنوں سے, 4 دن سے بڑا. کبھی میں نے فیس بک بھی بند کر دی, ادھر بکواس بند کرو یار, کچھ بھی نہیں ایسا ہی ہے نا. رات مجھے ایسے ہی اظہر حفیظ کا فون آ گیا. وہ ایک ہمارے فوٹوگرافر دوست یار, میں اتنا خوش ہوا, اس سے بات کی, اس کے کچھ اور پہ ادھر پہ کر کے. یعنی رات تک میں یہ سوچ رہا تھا کہ صبح جو ہے نا میں بھٹی صاحب سے معذرت کروں گا کہ یار میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں آج کا پروگرام نہیں کر سکتا. لیکن ایک شخص سے بات کرنے کے بعد میرا اسی وقت جب میں نے فون رکھا ہے تو میں نے کہا کہ نہیں یار میں صبح جاؤں گا اور یہ بھی ہوگا, یہ بھی کروں گا, یہ بھی کروں. صحیح, مطلب بندے کو ایکسپریسو ہونا چاہیے نا. وہ علامہ اقبال کا ایک فارسی کا شعر اگر آپ کی اجازت ہو کہ شب در شاخسار بوستانے چه خوش می گفت مرغ نغمہ خانے برآور ہر چه اندر سینہ داری سرودے نالائے آہے فغانے. تو ترجمہ پیش کر دوں سر, میں بہت سے فارسی مجھے آتے نہیں, لیکن علامہ اقبال کو تھوڑا پڑھا ہوا ہے کہ رات کا وقت جو ہے وہ ایک شاخ پہ بیٹھا ہوا پرندہ, گانے والا پرندہ, اس نے بڑی اچھی بات کی کہ برابر ہر چے اندر سینہ داری, کہ اپنے اندر جو کچھ ہے وہ باہر نکال, چاہے وہ آہ ہے, کوئی غم ہے, کوئی دکھ ہے, سرودے نالائے آہے فغانے, تو یہ باہر نکالنا چاہیے. صحیح ایکسپریس کر دیتے ہیں, اس کو نکال دیتے ہیں, لوگوں سے ڈسکس کر لیتے ہیں, بات کر لیتے ہیں. لائٹ ہو جائے. اگر کوئی نہ ملے تو خود سے آپ کر لیں, روز چیخ چنگاڑ لیں. رات کا آخری پیر اللہ تعالیٰ بھی تو بیٹھا ہوتا ہے آپ کے سامنے. ہاں, وہ کسی نے مجھے پوچھ رہا ہوتا ہے کوئی ہے مانگنے والا, اپنی پرابلم شیئر کرنے والا. کسی وقت میں شیئر کروں گا جی, میری ایک نظم ہے بڑی اچھی اس کے اوپر, اور وہ نیٹ پہ وہ نامعلوم شاعر کے نام سے بھی چلتی ہے. اچھا, چلے یہ تو لوگوں کو اتنی پسند ہے وہ کہ ان کو شاعر کا نہیں پتا. تو آپ میرے خیال میں ہو جائے. نہیں, مجھے نہیں اس وقت یاد نہیں. ہاں, لیکن موضوع اس کا یہی ہے کہ کوئی ہے اس وقت جو ہے وہ مجھ سے مانگنے والا ہوتا ہے, اور ہم جو ہیں اس کو سو رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ رات کے 2-3 جب بھی بج جائیں تو ضرور کوشش کرنی چاہیے. اچھا, ہم کیا کرتے ہیں, رات جاگتے رہتے ہیں, 2-3 بج جاتے ہیں تو ہم سو جاتے ہیں. صحیح. تو سونے سے پہلے اگر 2 نفل پڑھ لیں اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, تو آہستہ آہستہ سے اللہ کو پکار لیں, ہے نا. وہ مجھے وہ بہت واقعہ یاد آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ وہ نا کہیں دیکھا بکریاں چروا رہے تھے تو کسی کی آواز آئی جو کہ نا اللہ اللہ کہہ رہا تھا.
اچھا انہوں نے بلایا کہ بھائی کون ہو جائے مجھے بھی کر کے دکھاؤ ایسے دوبارہ. کہنے کا کہ میں کروں گا تو آپ کیا دیں گے مجھے؟ انہوں نے کہا میں آپ کو ریوارڈ آدھا دے دوں گا. تو انہوں نے پھر اس جو ہے تھا بندہ اس نے جو ہے وہ اللہ 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 کیا. تو انہوں نے کہا یار یہ تمہارا ریوارڈ ہو گیا. اچھا اس کے بعد اس نے پھر کیا تو آدھا ریوارڈ پھر دے دیا. تو وہ کہنے لگا پھر کر کے بتاؤ ہے نا, مجھے بڑا اچھا لگا. تو اس نے کہا کہ اب کیا دو گے؟ تو کہنے لگا کہ تمہیں اس ریوارڈ کے لیے چرواہا بھی تو چاہیے ہوگا. میں حاضر ہوں. اچھا اکثر میں سوچتا ہوں کہ یار وہ فرشتہ جو ہے وہ کیسے اللہ کرتا ہوگا, ہے نا, وہ کیا وہ نعرے لگا رہا ہوگا اللہ اللہ, ہاں, یا وہ وسپر کر رہا ہوگا اللہ اللہ اللہ. تو میں کوشش ہوں کہ یار اچھا چلو کسی اس طرح سے کسی اس کو سوچ میں دے کہ یار ہم اس فرشتے کی طرح اس کو پکارنے کی کوشش کرتے ہیں, ہے نا, اور کس طرح سے آواز, اور وہ اللہ کہتا ہے کہ تم اونچی آواز میں پکارو یا آہستہ آواز میں پکارو میں سنتا ہوں, ہے نا. اور یہ مسلمانوں کے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے. کوئی نفسیاتی بیماری آپ کے پاس آ ہی نہیں سکتی اگر آپ کو اس کا ذکر, یار آپ اس کا ذکر کرتے ہیں وہ آپ کا ذکر کرتے ہیں, اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. قرآن کی آیت ہے سر کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ دلوں کا جو اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے تو یہ سارا کچھ اس میں آ گیا. جزاک اللہ. بہت شکریہ سر. سامعین محترم, پروگرام لائیو ود اظہر نیاز آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ, اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے تھے جناب اظہر نیاز. شاعر ہیں, ادیب ہیں, محقق ہیں, استاد ہیں, انچارج ہیں رفا FM 102.2 کے. اور آج کچھ نفسیاتی مسائل کے حوالے سے, چونکہ ان کا بھی ایک تعلیم حاصل کی نفسیات کی اور پریکٹیکلی اس کے لیے کام بھی کیے, تو اس پہ ہمارا پروگرام ہوا. مجھے امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا, اور یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی, جنہوں نے فیس بک پہ بھی مینیج کیا اس کو, اور رفا FM 102.2 پہ بھی. ان کا بھی بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.